اندر برکت کے اسباب اور برکت کے حصول کے ذرائع کا ذکر فرمایا ہے۔ معاشرے میں دیکھا جائے تو ہر انسان یہ شکوہ اور فریاد کر رہا ہے کہ میری زندگی میں برکت نہیں، میری اولاد میں برکت نہیں، میرے سرمایے میں برکت نہیں، میرے رزق میں برکت نہیں۔ اب سب سے پہلے برکت ہوتی کیا ہے اور پھر برکت آنے کے اسباب کیا ہیں اور برکت ختم ہونے کے اسباب کیا ہے۔ عربی میں برکت کا معنی ہوتا ہے زیادتی، بڑھوتری۔ کسی بھی چیز کی زیادت کو، زیادہ ہونے کو برکت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ برکت عربی لفظ ہے اور اس کا معنی کسی بھی عجمی الفاظ میں زیادتی اور بڑھوتری ہے۔ لیکن شریعت کے اصطلاح میں وہ زیادتی جس کے اندر 4 اوصاف پائے جائیں تو وہ برکت کہلاتا ہے۔ ہر زیادتی کو، ہر کثرت کو، ہر بڑھوتری کو برکت نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ 4 اوصاف جس چیز کے اندر پائی جائے، خواہ وہ مال ہے، خواہ وہ رزق ہے، خواہ وہ گھر ہے، خواہ وہ دوست و احباب کا حلقہ ہے، لیکن اگر ان کے اندر 4 اسباب پائے جائیں تو یہ برکت ہے۔ ان 4 اسباب میں سے پہلی سبب کہ جو آپ کی ضرورت ہے، کوئی بھی چیز آپ کی ضرورت کے لیے کافی ہو۔ رزق ہے تو اتنا رزق ہے کہ جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ مکان ہے تو اس مکان سے آپ کی رہائش کی ضرورت پوری ہو جائے۔ لباس ہے تو آپ کے جسم کا سطر اسے ڈھانپ جائے۔ غرض جو چیز آپ کے پاس ہے اور اس سے جو مطلوب ضرورت ہے وہ اس ضرورت کو پورا کر رہا ہو تو یہ برکت کی پہلی شرط ہے کہ جس سے انسان کے اللہ پاک نے جو بھی چیز عطا کی ہے تو ان میں سے وہ ضرورت کے لیے کافی ہو۔ دوسرے نمبر پر کہ اس چیز کے نہ ہونے سے جو آپ کی پریشانی ہے، آپ کا غم ہے، آپ کی فکر ہے، وہ آپ کی اس پریشانی کو ختم کرنے والا بھی ہو۔ رزق کی کمی کی وجہ سے آپ بھوک سے پریشان ہیں تو رزق اتنا ہو کہ آپ کی بھوک کی پریشانی ختم کر لیں۔ پینے کے اشیاء اتنے ہوں کہ آپ کی پیاس کے غم اور پریشانی کو ختم کر لیں۔ بے لباس اور بے گھر ہونے کی غم اور پریشانی ختم ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر آپ کی ضرورت کے لیے بھی کافی ہو، پریشانی اور غم بھی ختم ہو، لیکن ذلت کے ساتھ نہیں بلکہ عزت کے ساتھ، جس میں آپ کی عزت بھی ہو، نفس کی عزت، اپنی ذات کی عزت ملحوظ ہو، اس کا لحاظ رکھ کر آپ کی وہ ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی صفت کہ ضرورت پوری ہونے کے بعد وہ آپ کے دل کا سکون کا سبب بھی ہو۔ تو یہ 4 اوصاف جب مل جائیں تو اسے شریعت کے اصطلاح میں برکت کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی ضرورت ہے وہ ضرورت بھی پورا ہو جائے، جو آپ کی پریشانی ہے وہ پریشانی بھی ختم ہو جائے، پریشانی بھی عزت کے ساتھ ختم ہو جائے، عزت کا سبب بھی بنے، اور چوتھی چیز کہ جس میں آپ کے قلب اور دل کا سکون بھی ہو۔
اس طرح کی بڑھوتری، اس طرح کی کثرت، اس طرح کی زیادت شریعت کے اصطلاح میں برکت کہلاتا ہے۔ اب اللہ پاک نے بہت سارے چیزوں میں برکت رکھی ہے، زمین میں برکت رکھی ہے۔ مسجد حرام، مسجد اقصی، شام کی سرزمین، مصر کی سرزمین، اللہ پاک نے ان مقامات کو برکت والا بنایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی قبلہ اول فرمائے کہ اس کے ارد گرد کو اللہ پاک نے بابرکت بنایا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کی زندگی تنگ ہو جائے تو وہ ہجرت کر جائے، اپنے شہر علاقے کو چھوڑ جائے، ہو سکتا ہے اس کے لیے دوسری جگہ وسعت اور دوسری جگہ اس کے لیے خوشبختی کے اسباب مہیا کیے جائیں۔ خانہ کعبہ یہ بھی بابرکت ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ، کہ وہ سب سے پہلا گھر جو اللہ پاک نے زمین پہ رکھا، آباد فرمایا، اس کو اللہ پاک نے بابرکت بنایا ہے۔ اس لیے بیت اللہ کا بار بار دیدار کرنا، بیت اللہ کو بار بار دیکھنا، یہ بھی انسان کے لیے اس کی زندگی میں برکتیں لاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں صحابی نے آ کر عرض کیا، اللہ کے محبوب، میری زندگی بڑی مشکل ہو رہی ہے، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کر لو۔ عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب اکیلا ہوں، زندگی مشکل ہے، نکاح کر لوں گا تو زندگی اور بھی مشکل ہو جائے گی۔ فرمایا آمنہ کے لال کا فرمان ہے، جاؤ نکاح کر لو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِمْ، کہ جو بے نکاح ہیں، فرمائے ان کا نکاح کر دو، اگر وہ فقراء ہیں، اگر وہ تنگ دست ہیں، تو اللہ پاک اپنے خزانہ رحمت میں سے ان کو وسعت والا بنا دے گا۔ اس لیے کہ ہر آنے والا اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور ہماری زندگیاں جو نکاح اور شادی کے بعد مشکل ہو جاتی ہیں، وہ نکاح کی وجہ سے نہیں، وہ ہمارے فرسودہ نظام، رسم و رواج کی وجہ سے ہوتے ہیں، کہ ہمارے معاشرے نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ اور تجربہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں نکاح مشکل ہو جائے، وہاں بے حیائی سستی، ارزاں اور آسان ہو جاتی ہے، اور جس معاشرے میں بے حیائی پھیلنا شروع ہو جائے، اس معاشرے سے اللہ پاک برکت کی چادر چھین لیتے ہیں۔ یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ صحابی نے آ کر عرض کیا، اللہ کے محبوب نکاح بھی کر لی، زندگی پھر بھی اسی طرح ہے، تنگ ہے، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جاؤ بار بار حج اور عمرے کر لو۔ اس نے بار بار حج اور عمرے شروع کیے، اللہ پاک نے زندگی بابرکت بنا دی۔ تو بار بار بیت اللہ کی زیارت، حج اور عمرے، یہ بھی انسانی زندگی میں وسعت پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے فرمایا، بکریاں رکھ لو، بکریاں پال لو، اس سے بھی برکت آتی ہے۔ بچہ پیدا ہو جائے تو آپ نے فرمایا کسی نیک آدمی سے، اللہ کے ولی سے تہنیک کرا دو، گڑ ہے، کھجور ہے،
وہ کسی اللہ والے کو، کسی بزرگ کو دے دو، وہ اپنے منہ میں چبائے اور وہ چبایا ہوا اس بچے کو کھلایا جائے۔ مومن کا بچا ہوا جوٹا وہ بھی برکت کا سبب ہے۔ تو غرض اللہ کے پیارے پیغمبر نے بہت ساری چیزیں ایسے بتائی ہیں جو چیزیں بابرکت ہیں، اور برکت کے لیے میں نے عرض کیا کہ 4 اوصاف ہو، وہ زیادتی، وہ کثرت، وہ برکت کہلاتا ہے، کہ جو آپ کے ضرورت کے لیے کافی اور پوری ہو جائے، جو آپ کے غم اور پریشانی کو دور کر لیں، جو آپ کے عزت کا سبب ہو، جو آپ کے دل کا سکون کا سبب ہو۔ اب یہ زیادتی اگر مال میں ہے تو مال بابرکت ہے، یہ زیادتی اگر اولاد میں ہے تو اولاد بابرکت ہے، یہ زیادتی اگر عمر میں ہے تو آپ کی عمر، آپ کی زندگی اور وقت بابرکت ہیں۔ غرض آپ کے جس چیز میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں، یہ 4 اوصاف پائے جائیں، تو وہ آپ کے لیے برکت کا سبب ہے۔ اب مجھ سمیت ہر انسان پریشان ہے، رزق وافر ہے، لباس حد سے، حساب سے باہر ہے، حلقہ احباب بھی بہت ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میری زندگی بے برکت کیوں ہے؟ میرا دل بے سکون کیوں ہے؟ میں جس عزت کا متلاشی ہوں مجھے وہ عزت حاصل کیوں نہیں ہے؟ شریعت نے برکت کے حصول کے لیے بھی 4 اسباب ذکر فرمائے ہیں کہ اگر وہ 4 اسباب آپ کے پاس ہوں تو آپ کو ہر چیز میں، مال میں، دولت میں، سرمایہ میں، اولاد میں، عمر میں، وقت میں برکت حاصل ہو جائے گی۔ وہ 4 چیزیں الفاظ میں بیان کرنے میں، سننے میں بہت آسان ہیں، لیکن اپنے اندر وہ 4 اوصاف پیدا کرنے اور اس کے بعد برکت حاصل ہونا یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا سبب جس سے برکت حاصل ہوتا ہے وہ تقوی ہے، جس کا ذکر اللہ پاک نے اسی آیت میں فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ شہر والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بدلے میں اللہ پاک فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، ہم ان پر آسمان کے، زمین کے سارے دروازے کھول دیتے، ہر قسم کی رحمتیں ہم ان کو عطا کر لیتے، لیکن پہلی شرط کہ یہ متقی ہوتے، یہ تقوی دار ہوتے۔ اور بار بار عرض کر چکا ہوں کہ تقوی کیا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کعب تقوی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا امیر المومنین، کبھی اس راستے سے گزر ہوا ہے جہاں دونوں طرف جھاڑیاں ہوں؟ فرمایا ہاں۔ کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا اپنے آپ کو، اپنے لباس کو سمیٹ کر گزرنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی کانٹا لباس کو لگ نہ جائے۔ فرمایا بس سمجھ لو کہ دنیا کا یہ راستہ میرے رب کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس کے دائیں بائیں فتنوں کے کانٹے ہیں، اور آپ نے ان فتنوں کے کانٹوں سے بچتا ہوا میرے رب کے پاس جانا ہے۔ اگر تم اپنے لباس کو ٹچ کیے بغیر، اپنے لباس کو پاڑے بغیر سیدھا یہاں سے نکل گئے، سمجھ لو تم متقی ہو۔ اور شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ ان سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہوتی ہے، تو فرمایا جہاں رب کا حکم ہے وہاں رب تمہیں ہمیشہ دیکھیں، اور جہاں سے رب نے تجھے منع کیا ہے وہاں رب تجھے کبھی بھی نہ دیکھیں۔ یہ تقوی ہے۔ تو برکت کے حصول کے لیے پہلا سبب
तकवा इख्तियार करना है। दूसरे नंबर पर तकवा कब हासिल होगी, अल्लाह की डर, खौफ, खशियत कब हासिल होगी, जब अल्लाह का जिक्र कसरत से किया जाए। सहाबी ने आकर प्यारे पैगंबर से सवाल किया है, अल्लाह के महबूब कौन सी आदत अपना लूं? फरमाया तुम्हारी ज़बान हमेशा अल्लाह की जिक्र से तर होनी चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त तुम्हारी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। जिंदगी में, माल में, असबाब में, चीजों में बरकत तब होगी जब हर वक्त अल्लाह का जिक्र होगा। और अल्लाह का जिक्र वो इंसान को तब हासिल होता है जब इंसान अपने आप को मासियत और गुनाहों से हद्दल इम्कान दूर रखने की कोशिश करे। है तो इंसान, खता होती रहेगी, लग़्ज़िशें होती रहेगी, फरिश्ता नहीं है कि इसके अंदर शरे से गुनाह का मादा ही ना हो, गुनाह करने की ताकत ही ना हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हद्दल इम्कान, हद्दल वसा, हद्दल मक़दूर ये कोशिश करें कि ये गुनाह के करीब न जाए। अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को गुनाह की आलूदगी से पाक और पाकीज़ा रखने की कोशिश करें। तो फरमाए कि जब अपने आप को गुनाह से दूर रखेगा तो इसको अल्लाह पाक की जिक्र और अल्लाह पाक की याद करने की तौफीक मिलेगी। और जो बंदा अल्लाह पाक को हमेशा याद रखता है उसके दिल में अल्लाह पाक तक़वे को भर लेता है। अब अल्लाह पाक का जिक्र किन को नसीब होगा? जो अपनी निगाह की हिफाजत करेगा, बदनजरी से अपने आप को महफूज रखेगा। अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम, गुनाह से पाक जिंदगी उसको मिलती है जिसके निगाहें, जिसके नजर वो पाकीज़ा हो। और ये बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि इंसान की जिंदगी इस हाल में गुजरे कि इसके नजर पाकीज़ा हो। इसलिए सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के महबूब कल क़ियामत को हम अल्लाह का दीदार कर सकेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में चांद को, सूरज को देखते हुए तुम्हें कोई शक गुजरता है? अर्ज़ किया, नहीं अल्लाह के रसूल। फरमाया, जिस तरह यकीनी तौर पर दिन को सूरज, रात को चांद का दीदार करते हो, फरमाया इसी तरह यकीनी तौर पर कल क़ियामत को रब्बे कायनात का दीदार भी करोगे। लुत्फ़ तब है, मज़ा तो तब है कि पाकीज़ा आंखों के साथ, पाकीज़ा निगाहों के साथ रब का दीदार हो जाए। और रब के दीदार से पहले वास्ता पड़ेगा दोनों जहानों के दूल्हे से, दोनों जहानों के शहजादे से, दोनों जहानों के दिलबर से, मेरा और आपके महबूब पैगंबर खातमुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़ा तो तब है कि पाक और पाकीज़ा निगाहों से आमना के लाल का दीदार किया जाए। अगर मोहब्बत की चिंगारी कभी दिल में रोशन हुई है तो मोहब्बत करने वाले का सबसे बड़ा सरमाया अपने महबूब का दीदार होता है। और वो दुनिया की तमाम आसाइशों को महबूब के दीदार के लिए कुर्बान कर लेता है। सूरज की तमाज़त और हरारत भी बर्दाश्त करता है, गर्मी और ठंड भी बर्दाश्त कर लेता है। सब कुछ इसलिए बर्दाश्त करता है कि महबूब का दीदार होगा। तो अगर दिल ने मान लिया है कि मेरा महबूब मदनी जानान है, तो फिर उस महबूब और उस जानान की दीदार के लिए अपने निगाहों को पाकीज़ा रखें। और फरमाया, जब निगाहें पाकीज़ा होंगी तो फिर अल्लाह पाक मासियत से, गुनाह से इज्तिनाब करवाएगा। और जब गुनाह से इज्तिनाब करेगा तो अल्लाह पाक की जिक्र कसरत से उसकी तौफीक मिलेगी। और जो बंदा अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करेगा
تو اللہ پاک اس کے دل میں تقوی ڈال لے گا۔ تو یہ 4 اسباب، اس سے انسان کے رزق میں، انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ موسم کے تیور بھی خراب ہیں، اختصار کے ساتھ 4 اسباب جو انسان کی زندگی سے برکت ختم کر لیتی ہے، ورنہ مجھے ارادہ تھا کہ اس کا تفصیل عرض کر دوں، لیکن اب صرف 4 اوصاف وہ پہلے والے جو برکت کہلاتی ہیں، اور 4 اسباب جس سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور 4 اسباب وہ ہیں جس سے برکت چلی جاتی ہے۔ تو فرمائیں کہ سب سے پہلا سبب، جب آپ کے دل نیت میں فتور آ جائے، نیت خراب ہو جائے تو برکت چلی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے 5 بیٹے ہوتے ہیں، کمانے والا ایک باپ ہوتا ہے، رزق کی بھی فراوانی، لباس کی بھی فراوانی، عزت کی بھی فراوانی، محبت کی بھی فراوانی۔ پھر کیا وجہ ہوتی ہے؟ جب یہ 5 بھائی جوان ہو جاتے ہیں، 5 کماتے ہیں، سب کچھ آتا ہے، لیکن نفرت بڑھتی ہے، ذلتیں بڑھتی ہیں، عزت گھٹ جاتی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے۔ وجہ، نیت میں فتور آتا ہے، مجھے بنانا ہے، میرا بچوں کا بننا ہے، میرا بچوں کا مستقبل، میں کیا کروں؟ وہ جو بار بار کان میں وسوسے ڈالتی ہے نا، وہ جو ملکہ بار بار کہتی ہیں، بھائیوں کا بچے، بھائیوں کا، ان کا فکر کب تک کرتے رہو گے؟ تمہارے اپنے بھی تو بچے ہیں، تمہاری اپنی بھی تو دنیا ہے۔ نیت کے اندر جب فتور آ جائے تو وہ ساری برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک کی نافرمانی، معصیت اور گناہ وہ برکت کو کھا لیتی ہے، ختم کر لیتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بد نظری، جب انسان کی نگاہیں غلط استعمال ہونا شروع ہو جائیں تو اللہ پاک رزق کی تمام چیزوں کی برکت لے لیتا ہے۔ اور آخری چیز، جب انسان اپنے بڑوں کا نافرمان بنتا ہے، والدین کا نافرمان بنتا ہے، استادوں کا نافرمان بنتا ہے، اپنے شیوخ کا نافرمان بنتا ہے، معاشرے کے بڑوں کا نافرمان بنتا ہے، اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت تو تمہارے اکابر، تمہارے بڑوں کے پاس ہیں۔ تو جب بڑوں کی عزت نہیں رہتی ہے، ان کی توقیر، ان کی عزت نہیں رہتی ہے، تو پھر برکت بھی چلی جاتی ہے۔ تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ، ایک بھائی نے اپنے بھائیوں کو جمع کر کے کہا کہ تم سارا سرمایہ لے لو، ساری جائیداد لے لو، صرف مجھے ایک چیز دے دو۔ بھائیوں نے کہا کیا چاہیے؟ کہتے ماں باپ کی خدمت، یہ مجھے دے دو، باقی سارا میراث، جائیداد، جو کچھ بھی ہے تمہارا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو اچھا سودا ہے، کر لیا۔ یہ ماں باپ کی خدمت کرتا رہا، خواب دیکھا، کسی نے بتایا فلاں جگہ فلاں پتھر کے نیچے 1000 دینار رکھے ہوئے ہیں، جا کر اٹھا لینا۔ اس نے پوچھا وہ 1000 دینار برکت والے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، برکت والے نہیں۔ صبح ہوئی، بیوی کو خواب بتایا، اس نے کہا اللہ کے بندے جاؤ اٹھا لو 1000 دینار سونے کے سکے، اٹھا لو۔ اس نے کہا نہیں، بے برکت ہے۔ اگلے دن خواب دیکھا، اسی اللہ والے نے کہا جاؤ فلاں جگہ، اب دینار رکھے ہوئے ہیں لیکن صرف 100 ہے، اٹھا کے لے آنا۔ اس نے پوچھا برکت والے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تیسری رات خواب دیکھا، اس نے کہا صرف 10 دینار بچے ہیں۔ اس نے کہا برکت والے؟ اس نے کہا ہاں برکت والے ہیں۔ جا کر اٹھایا، دل میں آیا ایک زمانہ ہوا کچھ کھانا اچھا نہیں کھایا، کوئی اچھی چیز لے لیتا ہوں۔ مچھیرا سامنے تھا، اس نے اس سے مچھیاں لے لی۔ گھر آیا، بیوی نے صاف کرنا شروع کیا، ٹھیک، دیکھا اس میں سے قیمتی ہیرا نکل آیا۔ یہ بازار میں گیا، ایک سونار کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، ہر سونار کہتا ہے ساری دکان دے دوں تیرے اس ہیرے کا قیمت پھر بھی ادا نہ ہو جائے۔ آخر ایک سونار نے کہا یہ ساری میری دکان لے لو، پھر بھی یہ ہیرا مہنگا اور یہ جو میں دے رہا ہوں یہ سستی۔
تو اس اپنے ماں باپ کی برکت اور خدمت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی دنیا بنا دی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو اپنے والدین کے بڑوں کی خدمت کرے گا، فرما بردار اور تابعدار رہے گا، اللہ پاک اس کی زندگی میں، اس کی عمر میں، اس کے تمام چیزوں میں برکت عطا کر لے گا۔ اور جو اپنے والدین کا نافرمان ہوگا تو اللہ پاک تمام برکتوں کو لے لے گا۔ تو اس لیے فرمائیں کہ 4 اوصاف برکت کے، 4 اسباب برکت آنے کے اور 4 اسباب برکت جانے کے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔